السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت الکرسی ہے، اس کا دعویٰ جو ہے بنیادی دعویٰ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے، مرکزی دعویٰ۔ پھر اس کو ثابت کیا گیا، دلائل دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ خوبیاں، یہ صفات ان میں نہیں پائی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات، یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی اللہ تعالیٰ حقیقی معبود ہے۔ الحی القیوم، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے۔ القیوم کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ بذات خود قائم رہنے والا ہے، دوسرا معنی یہ ہے پوری کائنات کو تھامنے والا ہے، پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ ذاتی ہے۔ القیوم، وہ قائم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ دو صفات اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کہ دو چیزوں کو بنایا، زندگی بھی بنائی اور موت کو بھی بنایا ہے۔ زندگی انسان کی اپنی ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اور ایک وقت آئے گا انسان کو موت آ جائے گی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی نگرانی کرنے والا ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، یہاں تک کہ اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا اور کوئی مالک نہیں ہے۔ یہ صفات اور کسی کے اندر نہیں پائی جاتی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی معبود ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس روبرو جو ہے اس سے سفارش کرے؟ اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ سفارش جو ہے ایک جائز ہے اور ایک ناجائز۔ جائز یہ سفارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو حکم دے گا، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جسے سفارش کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے انبیاء نیک و صالح جو ہے وہ کہ ہے سفارش کریں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اللہ تعالیٰ سے وہ اجازت مانگیں گے۔ تو یہ کیا سفارش برحق ہے۔ لیکن قہریہ سفارش اور محبت میں سفارش وہ ناجائز ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے پیارے، اللہ تعالیٰ ان کی نہیں ٹال سکتا، وہ سفارش کریں گے ہمارے حق میں تو وہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کر کے ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ نظریہ غلط ہے۔
اور اسی طرح بعض کا یہ نظریہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے کچھ پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں گرفتار ہے معاذ اللہ، تو یہ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی نہیں ٹالتا، تو اس کو جو ہے کہتے ہیں شفاعت محبت، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی مجبور نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان لوگوں کے سامنے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حال اور مستقبل کے بارے میں کلی طور پر جانتا ہے، مکمل طور پر، اور کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ وما خلفہم، اور جو ان لوگوں کے پیچھے ہے، یعنی جو پیچھے زمانہ گزر گیا، لوگ گزر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، یا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی جب سے زمانہ ہے تب سے اللہ تعالیٰ کو کیا علم ہے، کیا ہوتا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علم سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ علم عطا کر دے۔ قیامت کا علم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا، علامات بتلائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے جو ہے ہمارے علم میں آیا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے جو ہے بڑی ہے، اس کی کرسی جو ہے وہ چھائی ہوئی آسمان و زمین پر، اتنی کرسی بڑی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، ان کی حفاظت یعنی آسمان و زمین کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی، اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا۔ پوری کائنات جو ہے کوئی کچھ کام کرے تو وہ تھک جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر یہ عیب نہیں ہے، یہ نقص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو وہ تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ کیا ہے العلی، اس کا معنی غالب بھی کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات پر غالب ہے، اور اس کا معنی بلند، اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے کیا ہے بلند ہے، یہ معنی بھی کیا گیا۔ العظیم، وہ بہت ہی بڑا ہے، عظمت والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم جو ہے عقیدہ توحید کو سمجھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے صفات بیان فرمائی ہے اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور کائنات کے اندر یہ خوبیاں کسی بھی چیز کے اندر نہیں پائی جاتی، ایک صفت بھی یہ نہیں پائی جاتی، تمام صفات اللہ تعالیٰ کے اندر یہ پائی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، قیامت والے دن شرک معاف نہیں ہوگا، توحید کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔